پنجتن کے نام کا کسی کا بھی نام آئے تو اب جھوم اٹھتے ہیں. مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے, اکثر تو میں نہیں کہتا ہوں لیکن کہہ دیتا ہوں. بات نسبت کی ہے, نسبت جو نہیں کچھ بھی نہیں. بات نسبت کی ہے, نسبت جو نہیں کچھ بھی نہیں. تو سگے کوئے نبی ہو تو کوئی بات نہیں. اور یوں تو ملتی نہیں دنیا میں یہ معراج کا بات. دل میں کچھ حب علی ہو تو کوئی بات نسبت کی ہے, نسبت جو نہیں کچھ بھی نہیں. تو سگے کوئے نبی ہو تو کوئی بات بنے. یوں تو ملتی نہیں دنیا میں یہ معراج کمر. دل میں کچھ حب علی ہو تو کوئی بات. مجھے انہوں نے جوش دلا دیا ورنہ میں جوش میں نہیں آتا. یہ سب شاہد کا قصور ہے, یہ سب شاہد کا قصور ہے. لیکن میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں. مجھے مضمون دیا گیا تھا سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا. جو لوگ میرا پروگرام سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میرے مضمون کا منبع قرآن ہے اور قرآن والا ہے. اور جو اس کے ساتھ چیزیں نسبتیں رکھتی ہیں وہ سب, اس سے باہر میں نہیں گیا اور مجھے ضرورت بھی نہیں. علامہ ایسے نہیں تھے, کہہ رہے تھے علامہ بھی اسی مدرسے میں پڑھے جہاں میں پڑھا ہوں, اور میری خوش قسمتی ہے قائد اعظم بھی اسی مدرسے میں پڑھے اور میں نے ان کو فالو کیا اور وہیں پر پڑھا. تو شاید علامہ نے کہا تھا الطاف بھائی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. جہاں بیٹھے ہیں یہ فرنگ ہے, یورپ ہے, اور یورپ نے بہت بہت بڑے فلاسفر پیدا کیے, بہت بڑے بڑے فلاسفر, چھوٹے نہیں. یہ انسان, یہ بھی انسان ہے نا. تو علامہ نے جب پڑھ رہے تھے یہاں تو کہنے لگے کہ میں ان کی فلاسفی میری آنکھوں کو اندھا نہ کر سکی. اور انہوں نے کیا کہا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. مجھے کہیں کسی سے کچھ مستعار لینا نہیں پڑتا. میں اپنی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی مٹی ڈال لوں, مجھے سب کچھ ملتا ہے. جو مجھے چاہیے, جو دانائی چاہیے, جو انٹلیکٹ چاہیے, جو بھی کچھ چاہیے. بات یوں ہے کہ اصل میں چونکہ علامہ صاحب کے اسکول سے پڑھا ہوں تو وہاں چیزوں کو بڑے ایک اور ہی اینگل سے دیکھا جاتا ہے. اور پھر میرا پروفیشن بھی ایک وکیل ہوں, بیرسٹر ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. کربلا کے بعد جب حضرت زینب علیہ السلام کو شام میں لے جایا جا رہا تھا تو بازار سے گزرتے ہوئے, گلی سے گزرتے ہوئے وہ کچھ کہہ رہی تھی. اور ایک بہت ادھیڑ عمر, ضعیف
آنکھوں سے بینائی سے محروم شخص جسے عالم اسلام انس بن مالک کے نام سے جانا، بڑا آدمی، وہاں کھڑے تھے تو ان کے کانوں میں جب حضرت زینب کی آواز پڑی تو انہیں تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایک دم سے بولے مجھے علی کی خوشبو آنے لگی، علی کی آواز، علی کی گفتگو، علی کے الفاظ، علی کہاں ہیں؟ یہ اس قدر، یعنی ہماری جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ جو ہے، اس میں جو رسول عربی نے ہمیں دیا، میں اپنی تقریر کی طرف آتا ہوں، وہ تو شاہد کا رنگ تھا، اس نے بڑی زبردست طریقے سے جڑایا ہے، اس سے میں وہاں کر لوں گا بات۔ جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں وہی ہے میرے بھائیوں، یہ یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے، اسلام کی بنیاد سچائیوں پہ رکھی گئی تھی۔ اگر اسلام سے آپ سچائی نکال دیں تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ گواہی ہے تاریخ میں کہ جب کبھی وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پہ کھڑے ہو کے کہا تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہتے صادق اور امین، سچا اور ایماندار۔ میں کہا کہ میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کہنے لگے ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا، اور اس کی ضرورت کیوں کہ یہ آخری نبی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا کہ میں نے رسول تجھے رحمت بنا کے دے رہا ہے، انسانوں کے لیے، سب کے لیے، عالمین کے لیے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو راستہ دکھانا تھا وہ الفاظ تھے، تو الفاظ اسی کے منہ سے سجتے ہیں جو سچ بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو، الفاظ اسی کے منہ سے سجتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، باتیں تو دل میں بہت ہیں، لیکن اسی سچائی کے تحت قرآن حکیم میں سیدہ فاطمہ الزہرا کم از کم 100 ان کے عقابات ہیں اور کنیتیں ہیں، طاہرہ، زہرا، بطول، آپ بڑھتے چلے جائیں، اور یہ سب علماء جان۔ 2 دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا ہے قرآن حکیم میں، جو ایک سورس ہے، میں تو وہی سے لوں گا۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا ہاں جی، آپ نبی ہیں تو کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو قرآن نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا سورہ مریم میں کہ عیسیٰ تو خود اپنے منہ سے کہہ دے کہ میں تو خدا کا بندہ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں، یہ ہے سچ۔ انہوں نے کہا وہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو تم خدا کا بیٹا نہیں مانتے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قرآن نے کہہ دیا وہی سچ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن وہ لوگ اس بات کو مانے نہیں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ الانعام میں پھر یہ وحی اتار دی، اسی موضوع۔
ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك، کہ محبوب جب عیسیٰ کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیں من العلم فقل تعالوا ندعو، اور جب ان سے سوال کرتے ہیں بتاتے ہیں ان کو اور یہ نہیں مانتے آپ کی ہدایت تو ان سے کہہ دو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہہ دو ان سے فقل تعالوا ندعو ابناؤنا وابناؤکم ونساؤنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ ہے اسلام کی بنیاد جو میں نے آپ کو بتائی کہ اسلام کی بنیاد سچائیوں پہ رکھی گئی تھی، اور جہاں جھوٹ آتا ہے اللہ لعنت اس کو کہہ دیا کہ یہ تو لعنت ہو اس پر۔ اسی لیے جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے کسی حالت میں۔ تو اس کا کیا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ بھئی ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، اور ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں اور تم اپنی جانیں لے آؤ۔ تو پھر دیکھ لیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت ہو۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اب جو اللہ نے حکم دے دیا تو اس کو تو رسول تو مانتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لیا، اور خود کو تو یہ پانچوں یہ سب شاہد کا قصور ہے، اور یہ پانچوں تن جو تھے یہ چلے گئے مباہلہ کے لیے۔ یعنی یہ مباہلہ وہ ہوتا ہے کیا یہ اگر تم سچے ہو تو تم بچ جاؤ، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں مر جاؤں، یا تم جھوٹے ہو تو تم ختم ہو جاؤ، لعنت ہو تم پر اگر جھوٹے ہو تو یہ چلے گئے وہاں۔ تو جب ان لوگوں نے نجران میں کچھ بہت سمجھدار لوگ بھی تھے، اور خاص کر جو ان کو اس وقت لیڈ کر رہا تھا، اس نے جب دیکھا اتنے خوبصورت پھولوں جیسے بچے اور اتنی پاکیزہ خاتون ان کی ماں، اور ساتھ میں علی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان سے، اتنے مان سے اور اتنے اعتماد سے چلے آ رہی ہیں کہ آج ہم نے لعنت بھیجنی ہے اس پر جو جھوٹا ہے۔ وہ کہنے لگا بچ جاؤ نہ بولو یہ سچے نہیں ایسی دیجیے اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا بچو نہ کرو، موبائلہ نہ کرے ہو، ڈونٹ ہیو موبائلہ بیٹا، ورنہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھ کے یار یہ کیا، یعنی امیڈیٹ فیملی، یعنی یہ واقعی سچا رسول ہے کہ جس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اور اس فاطمہ الزہرا کو، جس کے لیے اللہ کے رسول نے بہت محبت دکھائی، بہت شفقت، اور اپنے عمل سے دکھایا کہ بیٹیوں سے کس طرح پیار، ان کو کس طرح عزت دی جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم نے اس کو بتایا ہے، اور بہت سارے اور احادیث نے کہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا ان کے ساتھ تھی، اور میں اس کو کویسچن نہیں کر سکتا کیونکہ ہم تو حدیث پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اسی کو میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں، انہی احادیث کی بنیاد پر شیعہ نے اپنے عقیدے کو تقویت دی اور اس کے اوپر بڑھاتے چلے گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بس ایک ہی تھی، دوسری ہوتی
تو وہ ان کو بھی لے جاتے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ بیاہی ہوئی تھیں، پتہ نہیں کتنی دور تھی اپنے گھروں میں. معاملہ تو اس وقت یہ گوت یا میدان والا تھا. آؤ بھائی، تو جو حاضر تھا وہ پیش کرتا. ایک یہ ہے واقع، ایک جگہ یہ ہے، اور دوسری جگہ چونکہ یہ سیرت فاطمہ الزہرا کا معاملہ ہے تو یہاں میں اس کو مختصر کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہم ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ آ جائیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی خواتین سے کہو کہ وہ گھروں میں رہا کریں اور پردہ کیا کریں، جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھرا کریں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2-4 حکم دیے کہ ان کو کیا کہیں، اور کہا اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، ان سے کہو کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. کیونکہ یہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے غلط خیالات، غلط عمل سب کچھ دور کر دیں. اور تمہارے اہل بیت کو اس طرح سے کلین کر دے جیسے کلینلینس کا حق ہوتا ہے. اور یہاں بھی جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی احادیث ہیں کہ آپ نے چاروں کو لیا، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، تو اپنی چادر کے نیچے کھڑے کر کے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو دوسری دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا. یہاں سے بات یوں ہے، اب میں اس کو قرآن کو تھوڑا سا ادھر رکھ دیتا ہوں، اور یہ تو ہو گئی الحمدللہ. اب میں کیا کہوں آپ سے، میں تو آپ سے صرف اب اتنا ہی کہوں گا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ علامہ نے اس ویسے نہیں کہہ دیا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ایسے نہیں کہہ دیا تھا. اس نے کہا کہ ان سب فلاسفر کے اوپر سب سے بڑے فلاسفر محمد اور علی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کو اس نگاہ سے دیکھا نہیں. قرآن حکیم میں بزرگ بیٹھے ہیں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 3 قسم کے لوگوں کو انٹلیکچولی 3 قسم کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے. ایک یہ ہے کہ من آیات اللہ لقوم یتفکرون، کہ اس قرآن میں نشانیاں تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں، سوچتے ہیں. اور پھر دوسرے ہیں وَمِنْ آیَاتِ اللَّهِ لِقَوْمِ مُتَّقِينَ، وہ جو قوم متقین متقون ہیں ان کے لیے ہے. اور پھر ایک اور ہے وَمِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَأُولِي الْأَلْبَابِ، اولِ الباب، اور وہ لوگ جو دانائی رکھتے ہیں اور جو صاحب شعور ہیں. اور پھر ایک اور ہے جو آپ نے کبھی نہیں سنا، میں آج سنا جاتا ہوں حضرت آپ کی اجازت سے. وَمِنْ آیَاتِ اللَّهِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ، ایک ہی بار آیا.
اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ذہنوں میں وسعت ہے، فراست ہے. تو یہ بات ہے، یہ اسلام قرآن نے دیا تھا پیغام. تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ میرے پروگرام میں ہوتا ہے. اے میرے پیارے بھائیوں، گھر میں بیکار نہ بیٹھا کرو. جب وقت ملے بلکہ وقت نکالا کریں اور اس کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا کریں اور اس کو دیکھ لیا کریں جس زبان میں بھی آپ کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. اور باخدا نہ اس سے بڑا کوئی فلسفہ ہے، نہ اس سے بڑا کوئی قانون ہے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 جگہوں پر علامہ صاحب کہہ دیا کہ اس میں تو ہم نے مومنین کے دلوں کے لیے شفا بھی رکھتی ہے، رحمت بھی رکھتی ہے. سبھی کچھ ہے اس کتاب میں. اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑے. میں تو یہی پیغام دینے آیا ہوں آپ کو. اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں، اس سے تعلق جوڑیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ بہت خوبصورت سامعین سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اپنی حفاظت اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بہت